بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے اب سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم گرامر میں اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ آپ سب اسم سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں اور اسم کی دو اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی کسی خاص شخص، جگہ، چیز یا جانور کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، مثلاً احمد، راولپنڈی، آم، بندر وغیرہ۔ اسی طرح اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، مثلاً لڑکا، شہر، پھل، جانور وغیرہ۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ دونوں کی مزید اقسام ہیں، لیکن بچوں آج ہم صرف اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول۔ اسم علم کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے، جیسے قائد اعظم، ببلو۔ ببلو کسی کا پیار کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ غالب، شاعر حضرات اپنے نام کی جگہ جو نام استعمال کرتے ہیں وہ اسم علم ہوتا ہے۔ قائد ملت لیاقت علی خان کی پہچان ہے۔ ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی نسبت سے ان کی پہچان ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے ان کی پہچان بنا، اور علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر کی پہچان ہے۔ آئیے چند مثالوں کے ساتھ اسے مزید اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ محمد اقبال اسم معرفہ ہے، لیکن محمد اقبال کئی ہو سکتے ہیں جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہوں، مگر جب اس کے ساتھ علامہ کا اسم لگا تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جملہ ہمارے قومی شاعر کے بارے میں ہے۔ چونکہ اسم علامہ پہچان کا کام دے رہا ہے، اس لیے علامہ اسم علم ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، قائد اعظم محمد علی ہمارے رہنما ہیں، یا محمد علی جناح ہمارے رہنما ہیں۔ محمد علی اسم معرفہ ہے، لیکن محمد علی کئی ہو سکتے ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہوں، مگر جب ان کے نام کے ساتھ قائد اعظم لگا تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ہمارے عظیم قائد کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے جملے میں نام کے ساتھ جناح لگا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے، کیونکہ جناح قائد اعظم کے والد کی نسبت سے پہچان کا کام دے رہا ہے۔ چنانچہ بچوں قائد اعظم اور جناح چونکہ پہچان کا کام دے رہے ہیں، اس لیے یہ اسم علم ہے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسم علم وہ خاص اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتا ہے۔ اسم معرفہ کی دوسری قسم اسم ضمیر ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں، مثلاً وہ، اس، ان، تم، میں، ان کا، میرا، تیرا وغیرہ۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ علی میرا دوست ہے، وہ میری جماعت میں پڑھتا ہے، اس کا گھر اسکول کے نزدیک ہے، اسے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ اس مثال میں خط کشیدہ تمام اسم ضمیر ہیں۔ جب ہم کسی کا نام بار بار نہیں لیتے تو تکرار سے بچنے کے لیے اس نام کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسم معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو جملے میں کسی چیز، جگہ یا انسان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً یہ، وہ، اس، ان، یہاں، وہاں وغیرہ۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ وہ کبوتر میرا ہے، اس اسکول میں علی پڑھتا ہے، اس گھر کے ساتھ والا گھر میرا ہے۔ ان جملوں میں وہ، اس اسم اشارہ ہے۔ چونکہ بچوں اسم ضمیر اور اسم اشارہ کے زیادہ تر الفاظ ایک ہی ہیں، اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ اسم اشارہ میں آتے ہیں تو ہمیشہ اسم سے پہلے آتے ہیں، جیسے وہ کبوتر، اس اسکول، اس گھر۔
جبکہ اسم ضمیر میں ہمیشہ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اسم ضمیر میں دل میں اشارہ کیا جاتا ہے، جبکہ اسم اشارہ میں ہاتھ یا آنکھ سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی چوتھی قسم اسم موصول ہے۔ وہ ناتمام الفاظ جن کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ نہ آئے، مثلا جو، جیسا، جوہیں، جنہیں، جن، جہاں، جو کچھ وغیرہ۔ بیٹا یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا اکیلے کوئی مطلب نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ مکمل جملہ نہ لگایا جائے۔ مثلا ڈیش کرو گے ویسا بھرو گے، ڈیش محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، ڈیش تک ہو سکے دوسروں کی مدد کرو۔ آئیے اب ان کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کرو۔ بچوں آپ نے دیکھا کہ ان الفاظ کا اکیلے کوئی مطلب نہیں تھا، جب ان کو جملوں میں استعمال کیا گیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس موصول وہ ناتمام الفاظ ہیں جن کا مطلب پورے جملے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ بچوں آپ نے اس معرفہ کی چاروں اقسام کے بارے میں تفصیل سے جان لیا ہے۔ امید ہے آپ کو اس معرفہ کی چاروں اقسام اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو آئیے اب ایک سرگرمی کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ اس معرفہ کی چاروں اقسام کے بارے میں کتنا جان سکے ہیں۔ آپ اپنے پاس ایک رف کاپی اور پینسل رکھیں اور سرگرمی میں دیے گئے جملے میں پڑھتی جاؤں گی۔ آپ ہر جملے کے خط کشید اسم کے متعلق لکھیے گا کہ وہ اس معرفہ کی کون سی قسم ہے۔ تو آئیے سرگرمی شروع کرتے ہیں۔ درج ذیل جملوں کے خط کشید اسم کے متعلق بتائیں کہ وہ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ یا اسم موصول ہیں۔ نمبر 1، جوہیں گھنٹی بجی بچے باہر کو دوڑے۔ آپ نے جوہیں کو دیکھنا ہے کہ وہ اس معرفہ کی کون سی قسم ہے۔ نمبر 2، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام سب پر واجب ہے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ نمبر 3، بیٹا وہ کرسی اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ نمبر 4، میں جلد تمہارے گھر آؤں گا۔ نمبر 5، حالی کی شاعری کا ہر سو چرچا ہے۔ حالی شاعر کا تخلص ہے۔ نمبر 6، جس کا کام اسی کو ساجے۔ امید ہے آپ نے سرگرمی کے جوابات لکھ لیے ہوں گے۔ اب آپ ان کو میری حل شدہ سرگرمی کے ساتھ دیکھ لیں، چیک کر لیں۔ اللہ حافظ بچوں، اپنا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں۔